أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ये सूरतुल कलम किरात इब्ने की कई
کہ قراءت ابن کثیر کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں، ان کے دو راوی ہیں بزی اور قنبل۔ سب سے پہلے ان کے لیے دونوں راویوں کے لیے مد منفصل میں قصر ہے، مد لازم میں طول ہے، اور مد متصل کے اندر توسط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا نا یہ ما انت، یہاں پر انہوں نے قصر کیا، یہ مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ اسی طرح علیہ آیاتنا، آئے ضمیر ہے، آئے ضمیر میں دیگر قراء اور ابن کثیر کے لیے جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ دیگر قراء ما قبل یا ما بعد کوئی حرف ساکن ہو تو صلہ نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابن کثیر ما قبل اگر ساکن ہو تو صلہ کرتے ہیں، ما بعد ساکن ہو تو صلہ نہیں کرتے۔ اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ما بعد ساکن کا مطلب صرف ساکن نہیں ہے، اگر مشدد حرف آئے گا وہ بھی ساکن کے حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ ساکن کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما بعد اگر کوئی حرف ساکن آ جائے یا مشدد آ جائے تو صلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما قبل اگر ساکن ہوگا تو ابن کثیر کے لیے صلہ ہے، اور صلہ دونوں راویوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ جب ہم ابن کثیر کا نام لیتے ہیں تو اس سے دونوں راوی مراد ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک راوی کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا راوی اس سے مختلف ہے، اور اگر قرات کا نام لیں گے ابن کثیر کا تو اس میں دونوں راوی کے رسول میں متفق ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ انا بلوناہم، بلوناہم یہ میم جمع ہے، ہم ہم کم کم، میم جمع وصلاً اس میں صلہ کرتے ہیں جب اس کے بعد کوئی حرف ساکن یا مشدد نہ ہو، دونوں راوی صلہ کرتے ہیں، وصلاً اور وقفاً صلہ نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح بلونا اصحاب الجنہ مد منفصل ہے، مد منفصل کے اندر دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ وہم نائمون یہ میم جمع ہے، اس میں بھی دونوں راویوں کے لیے وصل دینے کا نام صلہ ہے۔ انیقدو کو انقدو پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، ابھی بورڈ پہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ یہ انیقدو اصل میں نون ساکن ہے، انقدو اصل میں کیا ہے؟ انقدو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اقدو کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، اور حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ مضموم ہے۔ حمزہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو اس حمزہ کے ضمہ کو نقل کر کے نون ساکن کو دیتے ہیں، تو یہ کس طرح پڑھیں گے؟ انقدو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ انقدو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ارفکم ان کنتم وہم یتخافتون علیکم، یہ چار کلمات ہیں، ان چار کلمات کے اندر میم جمع ہے، میم جمع میں وصلاً دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے، اور وقفاً عدم صلہ، وقفاً عدم صلہ۔ وصلاً میں نے آپ کو بتایا، وصلاً اگر اس کے بعد کوئی کلمہ ساکن آ جائے یا مشدد آ جائے تب بھی صلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی حرف متحرک ہوگا تو وصلاً اس میں پھر کیا ہے؟ صلہ ہے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح کیا نام ہے؟ قالوا انا، یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ اوثقهم علم، یہاں پر میم جمع ہے، میم جمع میں صلہ ہے، اور یہاں پر صلہ میں کہنے میں قصر ہوگا، یہاں پر مد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک مد منفصل میں کیا ہے؟ قصر۔ مد منفصل میں یہ صلۃ الطویلہ ہے، اور صلۃ الطویلہ میں حفظ کے لیے جو ہے کیا نام ہے؟ بطریق شاطبی توسط مد ہے۔ کون سا مد ہے؟ توسط۔ ان کے لیے یہاں پر جو ہے کیا نام ہے؟ قصر ہے۔ کیا ہے؟ قصر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح لکم لولا، اس میں بھی جو ہے میم جمع ہے، میم جمع میں وصلاً دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے۔ اسی طرح ربنا انا، یہاں پر مد منفصل ہے، منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ بعضهم علی، یہاں پر میم جمع ہے، میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے۔ اسی طرح یا ویلنا انا، یہاں پر مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے۔ منہا انا الی ربنا، یہ دونوں جگہ مد منفصل ہے، مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ قصر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انغدو کو انغدو پڑھتے ہیں، اس کو آپ دیکھیں، اصل میں کیا ہے؟ ان اغدو، کیا ہے؟ ان اغدو۔ ہم نے جو اجتماع ساکنین اعلی غیر حدی کے 4 قاعدے پڑھے ہیں نا، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر پہلے ساکن حرف مدہ ہو، یعنی اجتماع ساکن اعلی غیر حدی کا مطلب 2 کلموں میں ہو، پہلے ساکن حرف مدہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ حرف مدہ کو گرا دیں گے، اقیم الصلاۃ۔ سمجھ میں آ رہے نا؟ اسی طرح ہم نے پھر یہ جو ہے نا کیا دوسرا قاعدہ اس کا یہ پڑھا تھا
पहले साकिन मीम जमा या वावलीन जमा हो तो उसको क्या करेंगे, जम्मा देंगे, पेश देंगे। अलैहिमुल क़िताल, लवल लबुल अदवार। इसी तरह फिर हमने पढ़ा था अगर दो साकिन दो कलमों में जमा हो, पहले साकिन लफ्ज़ मिन का नून या अलिफ लाम मीम का मीम हो तो पहले साकिन को ज़बर देंगे, मिनल्लाह, बात समझ में आ रहे, या अलिफ लाम मी मल्ला। और अगर ये तीनों ना हो, यानी पहले साकिन हर्फ मद भी ना हो, पहला साकिन मीम जमा वावलिन जमा भी ना हो, पहला साकिन लफ्ज़ मिन का नून और अलिफ लाम मीम का मीम भी ना हो, तो फिर क्या करते हैं, ज़ेर देते हैं, जैसे अनिगदू पढ़ते हैं हफ्स के अंदर। बात समझ में आ रही है। लेकिन इनके लिए जो है ना क्या नाम है, इनके लिए क्या है, इनके लिए यहाँ पे ज़ेर नहीं देंगे बल्कि नकल हरकत करेंगे। ये असल में अन उगदू है ना, तो ये उगदू वाला जो है ना क्या नाम है, जम्मा ये नकल करके नून साकिन को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, तो किस तरह होते हैं, अनुगदू। किस तरह होते हैं ये, अनुगदू। बात समझ में आ रही है। तो ये जो कायदा है अनुगदू वाला वो ये है, सही है। إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ये रब्बहुम मालकुम अमलकुम इन्नलकुम और अमलकुम ऐमानुम इन्नलकुम लमा सलहुम अय्युहुम अमलहुम शुरकाइहिम। ये मीम जमा है। मीम जमा दोनों रावियों के लिए वस्नन सिला है और वक्फन आदम सिला है। वसन अगर इसके बाद कोई मुतहर्रिक हर्फ आएगा तो सिला है, अगर साकिन या तशदीद वाला हर्फ होगा तो सिला नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह फी ही इसके अंदर हाय ज़मीर है,
हाय ज़मीर का फ़ायदा ये है कि माक़बल या माबाद कोई हर्फ साकिन हो तो किसी भी कुरान में किसी के लिए भी इसमें सिला नहीं है, लेकिन इब्न कसीर के लिए अगर माक़बल साकिन होगा तो सिला होगा, माक़बल साकिन होगा तो सिला होगा। लम्मा तख़य्यरू जो है ना, यहाँ पर इन्होंने ये ता मुशद्दद है, क्या है, जिस तरह मद्दे लाजिम के अंदर है ना, इसी तरह यहाँ पर भी इदगाम, इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, इदगाम। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये मद करते हैं और ये जो है ना बज्जी के लिए, किसके लिए है, बज्जी के लिए। बात समझे ना? हाँ, किसके लिए, ये सिर्फ बज्जी के लिए, दोनों रावियों के लिए नहीं। सही है। इसी तरह जो है क्या नाम है, इस पूरे रुकू के अंदर तकरीबन मीम जो बहुत ज्यादा है। अब वहुम सालिमून, हाँ, इसी तरह सनस्तदरिजुहुम व उमली लहुम अम तसअलुहुम क्या नाम है, फहुम मिन मग़रमिन फहुम यक्तुबून। और इसी तरह अब स्वालिहिम लम्मा, ये कलिमात, ये मीम जमा है, क्या है, मीम जमा है। मीम जमा इन कलिमात के अंदर दोनों रावियों के लिए वसन सिला है और वक्फन क्या है, आज़मी सिला है। फजतबाहू, ये हाय ज़मीर है। हाय ज़मीर का मैंने आपको बताया कि माक़बल या माबाद साकिन होगा तो दीगर कुरान के लिए उसमें सिला नहीं होगा, आज़मी सिला होगा। और इब्न कसीर के लिए अगर माक़बल साकिन होगा तो सिला होगा, माबाद साकिन होगा तो सिला नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपको अनुक़दू वाला जो है ना क़ायदा बोर्ड